وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو، ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم بغیر اس کے فرمان کے کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلے طور پر، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی پرستش کا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ثابت ہو چکی جن پر گمراہی۔ سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس کو جسے اس نے گمراہ کر دیا، اور نہیں اس کا کوئی بھی مددگار۔ کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ وعدہ ہے اس کا سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ظاہر کر دے وہ ان پر وہ بات جو اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا، اور بے شک اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالے چلتے ہیں بری بری کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ کو، یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے، لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں غرور کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو دو معبود، در حقیقت وہی معبود ہے واحد، تو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں ایک حصہ ان میں سے جو دیا ہم نے ان کو، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں پسند ہے، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ اندر سے گھٹنے لگتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے، آیا زندہ رہنے دے اسے ذلت برداشت کر کے، یا گاڑ دے اسے مٹی میں، دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، ان کے لیے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر مثال ہے بہت بری، اور اللہ کے لیے ہے صفت اعلیٰ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔